بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح كافورا سنة 46 و300 وهي من محاسن شعره أنشده إياها في سلخ شهر رمضان۔ اور متنبی نے کہا کافور کی مدح کرتے ہوئے سن 346 ہجری میں، اور وہ اس کے بہترین اشعار میں سے ہے۔ یہ اشعار اس نے کافور کو سنائے رمضان کے مہینے کے آخر میں۔ مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں وہ کافور کی مدح کرتا ہے۔ من الجآزر فی زی الاعاریب حمر الحلا والمطایا والجلابیب ان کنت تسأل شکا فی معارفها فمن بلاک بتسہید وتعذیب۔ جآزر جوزر کی جمع ہے بمعنی نیل گائیں، اور حمر جمع ہے احمر کی سرخ، الحلا حلیتن کی جمع ہے بمعنی زیور، المطایا مطیتن کی جمع ہے سواری، الجلابیب جلبابن کی جمع ہے بڑی چادر، معارف جمع ہے معرفتن کی بمعنی پہچاننا، بلا بلا نصرہ سے ہے مصیبت میں ڈالنا، تسہید تفعیل کا مصدر ہے بمعنی جگانا، اور تعذیب تفعیل کا مصدر ہے بمعنی عذاب دینا، تڑپانا۔ من الجآزر کون ہے نیل گائیں، فی زی الاعاریب دیہاتی عورتوں کے لباس میں، حمر الحلا جو سرخ زیورات والی ہیں، والمطایا سرخ سواریوں والی ہیں، والجلابیبی اور سرخ چادروں والی ہیں، ان کنت تسأل اگر تم پوچھتے ہو، شکن فی معارفها ان کی پہچاننے میں شک کرنے کی وجہ سے، فمن بلاکا تو کس نے تمہیں مصیبت میں ڈالا، بتسہید جگانے کے ساتھ، وتعذیب اور عذاب دینے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ دیہاتی عورتوں کے لباس میں یہ نیل گائیں یعنی یہ عورتیں کون ہیں جن کے زیورات، سواریاں اور چادریں سب سرخ ہیں۔ ان کنتا شاعر کہتا ہے کہ تمہیں شک ہے کہ یہ عورتیں کون ہیں، اچھا تو یہ بتاؤ پھر تم رات کو کن کی وجہ سے جاگتے ہو اور کن کی وجہ سے تڑپتے رہتے ہو۔ اب بتکلف جاہل بنتے ہو کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ لا تجزنی بذنبی بعدها بقر تجزی دموعی مسکوبا بمسکوبی سوائر ربما سارت حوادجها منیعتا بین مطعون ومضروب۔ لا تجزی جزا ضربہ سے ہے بمعنی بدلہ دینا، زنن سمع کا مصدر ہے لاغر ہونا، تجزی جزا ضربہ سے بدلہ دینا، دموعی دمعن کی جمع ہے آنسو، مسکوبا سکب نصرہ سے ہے بہایا ہوا، سوائر سائرتن کی جمع ہے چلنے والی عورت، اور حوادج ہودج کی جمع ہے بمعنی عورت کی سواری، ایک مخصوص جگہ جو سواری کے اوپر رکھی جاتی ہے جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں، منیعتن بمعنی محفوظتن ممنوعتن، منعون فتح سے ہے بمعنی محفوظ، مطعون طعن فتح سے مفعول ہے جس کو نیزہ مارا گیا ہو، مضروب ضربن سے اسم مفعول ہے بمعنی جس کو تلوار ماری گئی ہو۔ لا تجزنی مجھے بدلہ نہ دے، بذنبی میری لاغری کے ساتھ، بعدہا اس کے بعد، بقرن کوئی نیل گائے، تجزی جو بدلہ دیتی ہے، دموعی میرے آنسوؤں کا، مسکوباً اس حال میں کہ بہائے ہوئے ہیں، بمسکوبن بہائے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ سوائرن وہ عورتیں چلنے والی ہیں، ربما سارت بسا اوقات چلتے ہیں ان کے ہودج، منیعتن محفوظ ہو کر، بین مطعون و مضروب نیزہ مارے ہوئے اور تلوار مارے ہوئے کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میرے پھر دو حال ہو گئے، نمبر ایک میں آنسو بہاتا رہتا ہوں، نمبر دو میں لاغر ہو گیا ہوں۔ اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس کا ایک حال تو ہو گیا کہ وہ روتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے، اللہ کرے اس کا دوسرا حال نہ ہو کہ وہ بھی میری طرح کمزور ہو جائے۔ سوائرن وہ عورتیں چلتی رہتی ہیں، اور ان کے جو حوادج ہیں، جو سواریاں ہیں، وہ ان کو لے کر اس حال میں چلتی ہیں کہ آس پاس زخمی اور مقتول پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی سواریاں محفوظ ہو کر چلی جاتی ہیں۔ وربما وخدت ایدی المطی بها على نجیع من الفرسان مسبوب کم زورۃ لک فی الاعراب خافیۃ ادھا وقد رقدوا من زورۃ الذیب۔ وخدت وخد ضربہ سے ہے بمعنی دوڑانا، اور نجیع کا معنی خون، فرسان فارس کی جمع ہے شاہ سوار، مسبوب سب نصرہ سے اسم مفعول بہایا ہوا، زورتن یہ نصرہ کا مصدر ہے ملاقات، ادھا دہون فتح سے ہے زیادہ چالاک، اسم تفضیل ہے، اور رقدو رقد النصرہ سے ہے سو جانا۔ وربما اور بسا اوقات، وخدت دوڑا کر لے جاتے ہیں، الایدی المطی بہا
سواریوں کے پیر ان عورتوں کو علی نجیع من الفرسان شاہ سواروں کے خون پر مسبوبن جو بہایا ہوا ہوتا ہے کم زورتن لکا تمہاری کتنی ملاقاتیں ہیں فی الاعراب خافیتن دیہاتی عورتوں میں چپکے سے ادھا من زورت الذیبی جو زیادہ چالاک تھیں بھیڑیے کے حملہ کرنے سے وقد رکضوا حالانکہ وہ سو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے سواریوں کے پیر یعنی وہ سواریاں ان عورتوں کو شاہ سواروں کے خون پر دوڑا کر لے کر چلتی ہیں جو خون بہا ہوا ہوتا ہے، وہ مقتول ہوتے ہیں۔ کمزورۃ لکا بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے تو بہت زیادہ چالاکی اور خاموشی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن میں دیہاتی عورتوں سے رات کو ملاقات کے وقت گیا جب قبیلہ والے سو گئے تھے، تو میری جو ملاقات تھی وہ اس بھیڑیے سے بھی زیادہ چالاک اور زیادہ خاموشی کے ساتھ تھی۔ ازورہم وسواد اللیل یشفع لی وانسنی وبیاض الصبح یغری بی قد وافقوا الوحش فی سکنا مراتعها وخالفوها بتقویض وتتنیب۔ ازور و زیارت نصرہ سے ملاقات کرنا، یشفع و شفاعت فتح سے ہے مدد کرنا، انسنی انسنا سے ہے بمعنی مڑنا، یغری اغراء سے ہے چغلی کھانا، وافقو موافقت سے ہے بمعنی موافقت کرنا، مراتع مرتعون کی جمع ہے بمعنی چراہگاہ، تقویزن کا معنی خیمے اکھاڑنا، تدنیبن تفعیل کا مصدر خیمے لگانا۔ ازورہم میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، وسواد اللیل حالانکہ رات کی سیاہی یشفع لی میری مدد کرتی ہے، وانسنی اور میں مڑ جاتا ہوں اس حال میں کہ بیاض الصبح صبح کی سفیدی یغری بھی میری چغلی کھاتی ہے۔ قد وافقوا انہوں نے موافقت کی ہے وحشی جانوروں کی فی سکنا مراتعها ان کے چراگاہوں میں رہائش رکھنے میں، وخالفوها اور انہوں نے ان کی مخالفت کی بتقویض و تتنیب خیمے اکھاڑنے میں اور خیمے لگانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ میں رات کو ان عورتوں کے پاس جاتا تھا اور صبح کو واپس لوٹتا تھا۔ جب رات کو جاتا تھا تو رات کی تاریکی میری مدد کرتی تھی اور میں چپکے سے ملاقات کر لیتا تھا، قبیلے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور جب میں واپس صبح کو مڑتا تو صبح کی سفیدی میری چغلی کھاتی تھی اور قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آیا ہوا ہے اور وہ مجھ پر حملہ آور ہوتے۔ قد وافقوا خیمہ بدوش خانہ بدوش لوگ اور دیہاتی لوگ جو ہیں وہ وحشی جانوروں کے ایک لحاظ سے موافقت کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے مخالفت کرتے ہیں۔ موافقت تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ چراگاہوں میں رہتے ہیں اور جانور بھی چراگاہوں میں رہتے ہیں۔ مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دیہاتی لوگ جہاں جاتے ہیں خیمے لگا لیتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں تو خیمے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، جبکہ وحشی جانور اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ جیرانھا وہم شر الجوار لھا وصحبھا وہم شر الاصاحب۔ جیران جارن کی جمع ہے پڑوسی اور صحب جمع ہے صاحب کی دوست۔ جیرانھا وہ دیہاتی لوگ ان جانوروں کے پڑوسی ہیں حالانکہ وہ ان کے برے پڑوسی ہیں، وصحبھا اور ان کے ساتھی ہیں اور وہ برے ساتھی ہیں۔ مطلب یہ دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ جانوروں کے پڑوسی اور ساتھی ہیں، لیکن یہ بدترین پڑوسی اور بدترین ساتھی ہیں کیونکہ بوقت ضرورت ان کا شکار کر کے کھا لیتے ہیں۔